میں ووٹ ڈالتا ہوں کبھی ڈالتا ہوں. اور سر آپ کے مطلب آج کل ایک جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر گھرانے کا جو ہے نا وہ ایک پارٹی کو ہی ووٹ ہوتا ہے, تو آپ کے اگر کہا جائے تو آپ کا گھر کس کا ووٹر ہے؟ میرا گھر تو پاگلوں کی طرح پی ٹی آئی ہے. میں عمران خان کے ساتھ مخالف تھا جب وہ حکومت میں تھا, لیکن میرے تو سارا گھرانہ کیا چاروں طرف. اچھا سر, آپ نے ڈفرینٹ ٹائمز پہ گرفتاریاں بھی جھیلی ہیں, تو اس بارے میں آپ کا؟ پہلی میری گرفتاری ہوئی تھی اٹ واز 1969 کے بعد, یا خان کے دور میں ہوئی تھی. ایک وہ نا چھپ گیا تھا کوئی, وہ بہت, میں اس وقت 13.5-14 سال کا ہوگا, تو وہ شام کوئی والد صاحب کو اس نے ایس ایچ او نے آ کے کہا کہ اس کو لے جائے بچے کو. ہوا یہ تھا کہ وہ جلوس نکل رہا تھا, میں کالج میں تھا, پڑھتا تھا, تو جلوس نکلا, ایک خاکہ چھپا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے اوپر خاکہ نہیں تصویر چھکی تھی آکسفورڈ کی, وہ جو ہسٹری آف اسلام میں پرانی کی اینل سے نکال, اس پہ تو شراب خانے کو آگ لگا دی لوگوں نے. تو شراب خانے کو آگ کم لگی تو بوتلیں زیادہ پار ہوئیں, تو کیونکہ آگ تو ہم اسی لیے لگاتے ہیں. تو اس میں وجہ کہ انہوں نے جو نام لکھے تھے, میں نعرے لگاتا آگے تھا, کام کچھ اور نے کیا, تو انہوں نے چھوڑ دیا. دوسری دفعہ میں ختم نبوت موومنٹ جب چل رہی تھی 74 میں, اس وقت گرفتاری ہوئی ہے, اور تیسری دفعہ میری 77 میں گرفتاری ہوئی ہے. تو سر اس دفعہ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ تلخ تھا. تو سر عمران ریاض خان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے, آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے ان کی واپسی کے بعد؟ اس کے بعد تو میری ملاقات ہوئی. کیسا اس کو پتا تھا عمران ریاض کو کہ میں یہاں ہوں, تو اس نے بتایا بھی تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں پر ہے. بٹ سر کیسی رہی ملاقات, کیسی رہی عمران ریاض سے؟ دیکھیے یہ ہمارا المیہ ہے نا, کہ آپ صرف بولنے کی بنیاد پہ ایک آدمی کے ساتھ یہ کچھ کر دیتے ہو. یار نہ وہ قتل کیا اس نے, نہ اس نے کوئی چوری کی ہے, نہ اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, نہ اس نے کسی کو چھیڑا ہے, نہ اس نے کسی عزت لوٹی ہے. صرف ایک شخص کی یعنی بولنے کی بنیاد پہ آپ اس سے اس کی ہر چیز چھین لیتے. تو سر کیسے ہیں وہ اب؟ میری ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی, اس کے بعد تو نہیں ہوئی, لیکن امپروو کرے گا آہستہ آہستہ امپروو. اس کے بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں آپ میں یہ جو نا آرڈیل, یہ ایک سائیکولوجیکلی آپ کو بہت ایک دم آپ کو نا گھبرا اٹھتے ہیں کہ شاید میں پھر واپس وہیں پر آ گیا, تو وہ اس سے نکلنا بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے اس سارے سے. اچھا سر, آپ مین اسٹریم میں بھی رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹرانزیشن کو, اور جو فریڈم آف اسپیچ جو کہا جاتا تھا, مطلب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان میں آزادی رائے نہیں ہے, پر اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, مگر سوشل میڈیا پہ بھی بات کرنے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پوری دنیا میں آزادی رائے نہیں ہے. نام چومسکی کی کتاب ہے مینوفیکچرنگ دی کنسنٹ, اٹس اے ونڈرفل بک. دیکھیں ہوا کیا, میڈیا کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. میڈیا میں جب بھی آپ کسی شخص کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو اس کی سیلری اور اس کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ ریز کر دیتے ہیں. ایک چپڑاسی جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لیکن ایک مینیجر چھوڑ کے نہیں جاتا. بالکل. جن لوگوں کو 250 روپے تنخواہ ملتی تھی, 500 ملتی تھی, اسٹوری کے اوپر تھوڑے سے پیسے مل جاتے تھے, وہ اچانک 10 لاکھ روپے تنخواہ لینے لگ گئے, کوئی 25 لینے لگ گیا, کوئی 40 لینے لگ گیا. یہ ہے کاسٹ آف ڈیفیکشن ریز کی جاتی ہے. آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستان میں کوالیفیکیشن وائز سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے وہ چہرہ لیتا ہے جو میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے جو آپ کاسٹ آف ڈیفیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ آج ایک بیننگ کلچر بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے پاکستانی میڈیا میں؟ دیکھیں کچھ بیننگ تو بہت کم لوگ ہوئے ہیں, کمپرومائز زیادہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا اگر ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوتا تو خاور مانیکا کا انٹرویو چل سکتا تھا؟ اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا کیسے. دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ کنٹروورشل کریکٹر جو تھا وہ جنرل رانی کا رہا ہے 1971. گلی گلی محلے محلے اس کی بات ہے. کیا کبھی نیشنل میڈیا کے اوپر جنرل رانی کے کریکٹر کے اوپر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی؟ نہیں سر, مگر ان کے اوپر بھی حامد میر صاحب نے کافی دفعہ بات کی ہے. اس طرح نہیں کی نا کہ آپ جنرل رانی کی بیٹی کو بلا کے بٹھا لیں, ایسا ہی آپ اسے کہتے تمہاری ماں کیا کرتی تھی بتاؤ مجھے, اور جنرل رانی کی بیٹی اسے جرنلسٹ نہ ہو, دنیا جانتا ہے اس کو, اس کے نواسے کو بلا لیں, اس کے پوتے کو بلا لیں. یہ کبھی نہیں ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے, انٹرنیشنل دنیا بھر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا.
تو سر ایسے ڈارک ٹائمز تو یہ تو چل رہے ہیں اور اٹس دا ڈارکسٹ ٹائم. اس سے پہلے اتنا ڈارک ٹائم کبھی نہیں آیا. تو سر اس کے اندر آپ کیا فیٹ دیکھتے ہیں جمہوریت کا؟ دیکھیں ڈارک ٹائم اس لیے آیا ہے, یہ ڈارکسٹ ٹائم اس لیے آیا ہے کہ آپ وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر ہم چیزیں جو ہیں اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں اور چلاتے رہے ہیں, مدتوں چلاتے رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی پاکستان, انٹرنیشنل سفیر کے لوگ بھی سارے انوالو ہوتے ہیں. گلوبل کمزور ملکوں کی کہانی بڑی خوفناک ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا, اس لیے وہ کارتوس بھی جو کہ بالکل آخری ہوتے ہیں کہ جس کو نہیں چلایا جاتا, وہ کارتوس بھی چلائے جا رہے ہیں اور وہ کارتوس ٹھس ہو کے گر رہے ہیں. تو سر اس سچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا آگے, کیا کس طرف آپ پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی چلتا رہا تو اس کے بعد اگر تو الیکشن ہوئے تو الیکشن کے دو نتائج ہیں. دیکھیں 5 بنیادی ایریاز ہیں جس کے اندر آپ دھاندلی کر سکتے ہیں. میں ایز اے ریٹرننگ آفیسر, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو 4-5 الیکشن کروائے میں نے, اور ان ریٹرننگ آفیسرس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ 5 طریقے سے دھاندلی کی جا سکتی تھی. نمبر 1, آپ ہر کانسٹیچوئنسیز میں رد و بدل کرتے ہیں تاکہ آپ ایک آدمی کو جتوا سکیں, اور آپ کے سامنے وہ بندہ ہوتا ہے جس کو آپ جتوانا چاہتے ہیں. اس کی برادری ادھر کر دیتے ہیں, اس کی برادری ادھر کر. ڈی لمیٹیشن میں عمران خان کا ووٹر ڈی لمیٹیشن سے ابو ہو چکا ہے, سب جانتے ہیں. سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ الیکٹیبلس جو ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سارے الیکٹیبلس بھی ایک آدمی کی جھولی میں ڈال دیے جائیں تو وہ اپنی کمپین نہیں کر پا رہے. تھرڈ ہوتا ہے آپ ووٹرز لسٹ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ووٹ نہ دے سکیں. وہ بھی بیونڈ ہو گیا سارا. الیکشن کے دن دھاندلی 1978 میں ہوئی تھی, خراب ہو گئی تھی. پھر 85 میں ضیاء الحق نے نہیں کی. ضیاء الحق نے 85 میں یہ کیا تھا کہ اس نے نان پارٹی الیکشن کروا دیے تھے, تو اس میں دھاندلی کی ضرورت ہی نہیں تھی, پہلے ہی آپ نے پارٹیز بین کر دی. 88 میں آپ نے پہلی دفعہ دھاندلی کی کوشش کی. میں ریٹرننگ افسر کوئٹہ تھا اس وقت. آپ حیران ہوں گے کہ پوری مشینری ساتھ تھی. جسٹس ایس اے نصرت وقت چیف الیکشن کمشنر, وہ کہتا ہوتا تھا کہ یار اس کو جتانا ہے, اس کو کرنا ہے. تمام پارٹیاں جو تھیں نواز شریف کی جھولی میں ڈال دی گئی تھیں, آئی جی آئی ٹائپ چیز بنا گئی تھی. لیکن ہوا کیا کہ بے نظیر کے 81 ووٹ آئے اور اس کے 52 ووٹ آئے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ دونوں پارٹیاں جو تھیں یہ جا کے جھولی میں بیٹھ گئیں. پھر 1990 کا الیکشن, 1993 کا الیکشن اور 97 کا الیکشن, یہ 3 الیکشن جو تھے یہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہم جتا سکتے ہیں, کیونکہ کرتے یہ تھے کہ 50-60 ووٹ جو تھے الیکٹیبل ادھر سے ادھر کر دیتے تھے, وہ پارٹی جیتتے تھے, ادھر سے ادھر کرتے وہ پارٹی جیتتے تھے.